بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 49 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز گانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیش پر بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 49 صفحہ نمبر 463 سے۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی اور پھر اگلے دن وہ ناشتہ کر کے کمرہ لاک کر کے سوئی تو نہ جانے کتنے گھنٹوں تک سوئی۔ اتنے دنوں کی بھاگ دوڑ اور تھکن اور سب سے بڑھ کر ذہنی اذیت، وہ ایک بھرپور نیند لے کر 2 بجے کے قریب اٹھی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے کسی سے ڈسٹرب نہیں کیا۔ فریش ہو کر اس نے موبائل کی طرف توجہ دی۔ شیوار کی کئی کالز میسیجز تھے۔ میں اسپتال میں ہوں، آج ادھر کا وزٹ تھا، تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ شیوار کا میسج پڑھ کر وہ مسکرا دی۔ میں ابھی سو کر اٹھی ہوں، میں بھی کالج اور تم سب کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کل سے انشاءاللہ تم سب کو جوائن کرتی ہوں دوبارہ۔ کال کے بجائے اس نے میسج بھی سینڈ کیا اور پھر موبائل لے کر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ فریج میں سے جوس نکال کر اس نے پیا تھا اور پھر پیٹ پوجا کے لیے دیگر چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ تازہ بریانی موجود تھی، اس نے پلیٹ میں نکال لی۔ فریج میں سے اسے سیلیڈ اور رائتا بھی مل گیا۔ وہ ٹرے میں نکال کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہاں ماما، ماموں اور روشنی موجود تھے۔ روشنی تیار خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رکی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ٹرے ٹیبل پر رکھتے اس نے پوچھا۔ احسن باہر گھومنے جانے کا کہہ رہے تھے، روشنی نے بتایا۔ اس وقت؟ ہاں، رات میں ان کے کسی دوست نے ڈنر پر انوائٹ کر لیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت چلتے ہیں، شام میں واپس آ کر پھر ادھر چلے جائیں گے۔ زبردست، گڈ لک۔ وہ مسکراتی ہوئی کھانے کی طرف متوجہ۔ تم بہت دیر تک سوئی؟ میں کئی بار تمہارے کمرے میں گئی مگر تمہیں سوتا دے کر واپس آ گئی۔ احسن بھی 10 بجے سو گئے تھے، میں باقی سارا وقت بور ہوتی رہی۔ 1 بجے اٹھے تھے وہ۔ ہاں، بس رات نیند نہ آئی اور اتنے دنوں کی تھکن میں آنکھ ہی نہیں کھلی۔ ویسے تم کیوں بور ہوئی؟ ماما ماموں سبھی لوگ گھر پر ہی تھے۔ کہاں، صرف بابا گھر پہ تھے۔ ولید اور انکل آفس چلے گئے۔ پھوپھو بھی 10 بجے بوتیک کے لیے نکل گئی۔ احسن سو گئے اور بابا؟ روشنی بوریت سے اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی، وہ ہنس دی۔ احسن بھائی نظر نہیں آ رہے؟ تیار ہو رہے ہیں، روشنی نے کہا تو تبھی احسن اندر داخل ہوا۔ میں تیار ہو چکا ہوں جناب۔ انا نے احسن کو دیکھا، وہ نقص سا تیار تھا، وہ مسکرا دی۔ انا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، روشنی نے کہا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ لوگ جائیں، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا شوق نہیں، اس نے ہنس کر کہا تو سبھی ہنس دیے۔ روشنی نے گھورا۔ ویسے جا کہاں رہے ہو تم دونوں؟ ماما نے بھی پوچھا۔ بس لانگ ڈرائیو کا موڈ ہو رہا ہے، پھر کسی اچھی جگہ لنچ کریں گے، احسن نے کہا۔ چلیں پھر، احسن نے کہا۔ پھوپھو جائیں ہم؟ روشانی نے ماما سے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ضرور بیٹا، انہوں نے اٹھ کر روشنی کی پیشانی چومتے اجازت دی۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے تو کچھ دیر بعد انا کھانا مکمل کر کے برتن لے کر کھڑی ہوئی۔ انا، ماما نے بلایا تو وہ رکی۔ جی ماما۔ بیٹا ولید صبح کہہ رہا تھا کہ اس کا کمرہ بے ترتیب ہو رہا ہے، اس کی ڈسٹنگ کی ضرورت ہے۔ صغرا سے میں نے گھر کی صفائی کروائی ہے، تمہیں ڈسٹرب نہ کیا کہ تم تھکی ہوئی ہوگی۔ اب فریش ہو کر تم صغرا سے خود ولید اور بھائی صاحب والے کمروں کی صفائی کروا لو، ماما نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ برتن سینک میں رکھ کر اس نے صغرا کو بلا لیا تھا۔ پہلے اس نے ماموں کے کمرے کی صفائی کروائی تھی، پردے وغیرہ خود تبدیل کیے تھے۔ ولید کے کمرے میں آئی تو وہاں واقعی چیزوں پر جگہ جگہ ڈسٹ دکھائی دی۔ تم ڈسٹنگ کرو، میں باقی کام دیکھ لیتی ہوں، اس نے صغرا کو کہا اور خود چیزیں سمیٹ کے ان کی جگہ پر ترتیب سے رکھنے لگی۔ شادی کی تیاریوں میں ماموں والے اس حصے کی ٹھیک سے صفائی نہیں ہو پائی تھی۔ ان دونوں کا کافی وقت لگا تھا کمرے کی صفائی میں۔ کمرہ صاف کر کے صغرا تو باقی حصے کی صفائی میں جت گئی، جبکہ وہ فرنیچر کے کورز تبدیل کرنے لگی تھی۔ تبھی ولید کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ چونکی۔ ولید جلدی آ گیا تھا۔ وہ کھڑکیوں کے پردے تبدیل کر رہی تھی جب ولید نے کمرے میں قدم رکھا اور اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ اسٹول رکھ کے کھڑکیوں کے ہک میں پردہ لٹکا رہی تھی۔ السلام علیکم، ولید نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ صغرا کو کہتی وہ یہ سب کر لیتی۔ ولید نے لیپ ٹاپ اس ہاتھ میں پکڑی فائلز ٹیبل پر رکھ دی۔ صغرا ساتھ ہی تھی، وہ اب باہر کے کاموں میں لگ گئی۔ وہ کہہ کر پھر پردے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہک میں پردہ لٹکاتے اس کا توازن بے قابو ہوا تھا۔ سنبھل کے، وہ جو گرنے والی تھی۔ ولید نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً خود کو سنبھال گئی تھی۔ اسٹول سے اتر کر اس نے ولید سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ اس کے انداز میں الجھن تھی۔ ولید چونکا تھا۔ پیچھے ہٹو، میں کر دیتا ہوں، ولید نے کہا۔
نہیں، میں سورا کو کہتی ہوں، وہ کر لیتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر بیڈ کی طرف آ کر بیڈ شیٹ بدلنے لگی۔ ولید نے اس کی پشت کو دیکھا، وہ اسے کافی سنجیدہ لگی۔ بیڈ شیٹ بچھا کر وہ سرہانے اور تکیے کے کور بدلنے لگی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ ولید نے اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے سرہانہ کھینچ لیا تھا۔ انا نے چونک کر حیرت سے ولید کو دیکھا، وہ اسد سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں جو بھی ہوں آپ سے مطلب، اس نے خوبکی سے کہہ کر ولید کے ہاتھ سے دوبارہ سرہانہ کھینچ لیا۔ ولید نے بہت تحمل سے اسے دیکھا۔ اس رویے کی وضاحت کرو، پھر یہ کام کر لینا۔ ولید نے اس کے ہاتھ سے کور کھینچ کر دور پھینک دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، نہ ہی میرا رویہ بدلا ہے اور نہ ہی انداز، البتہ آپ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے غصے سے کہہ کر سرہانہ بستر پر پھینک دیا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئندہ میرے ساتھ اس قسم کے رویے کی قطعی ضرورت نہیں، مجھے یہاں ماما نے بھیجا تھا، اس لیے مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ ولید کو دیکھ کر بہت خوبکی سے کہہ رہی تھی۔ کس بات پر ناراض ہو؟ ولید نے گہرا سانس خارج کرتے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ میری آپ سے کوئی خوبکی نہیں۔ انا اندر ہی اندر چٹکنے لگی، سو بہت غصے سے کہا۔ تو پھر اس غصے کا مقصد؟ ولید نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ دماغ خراب ہے میرا، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے جانے لگی تھی کہ ولید نے اس کے سامنے آ کر اس کا رستہ روکا۔ وہ تو میں بھی ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا دماغ اچھا خاصا خراب ہو چکا ہے، اور اب تو زیادہ ہی خراب لگ رہا ہے۔ ویسے یہ بتاؤ کہ آج کس وجہ سے مطلع ابر آلود ہے؟ ولید کا انداز استہزائیہ تانا کو ایک دم شدید زبکی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ درے پردہ ولید اسے اس کے احساسات و جذبات کے متعلق تانا دے رہا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے؟ وہ ایک دم چٹک گئی تھی۔ یہ تو تم بتاؤ کہ کس وجہ سے موڈ خراب ہے، اور یہ بات تو پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سارا نزلہ میری ذات پر ہی گرنے والا ہے۔ ولید نے کہا تو اس نے لب بھینچ لیے، سر جھکا ہوا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خود پر ضبط نہ کر پائی تھی، ایک دم سر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ولید کا انداز از حد سنجیدگی لیے مطمئن تھا۔ انا کے اندر ایک دم سرد کیفیت نے سر ابھارا۔ وہ اس کے سب جذبات و احساسات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس کے مزاج کے سبھی رنگوں سے آشنا تھا، حتیٰ کہ اس کے مزاج کی برہمی اور خوبصورتی سے تک سے باخبر تھا، اور اب اس کے سامنے اس طرح انجان بن رہا تھا، تو پھر وہ کیوں اس کے سامنے اپنی نصفانیت پامال کرے؟ وہ کیوں اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کس شدت انگیز محبت میں مبتلا ہے؟ وہ کیوں بتائے؟ وہ اندر ہی اندر سیسک اٹھی تھی۔ وہ لب بھینچ کر ایک دم سائڈ سے نکل کر دروازے کی طرف لپکی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر نمکین پانی نے ڈیرا جمایا۔ انا؟ وہ پیچھے لپکا تھا۔ یار کیا ہو گیا، رکو تو صحیح۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آیا تھا۔ سامنے سے ہٹیں۔ آنسو انا کے رخساروں پر بہہ نکلے تو اس نے بغیر سر اٹھائے رندی آواز میں کہا، ایم سوری۔ ولید نے جھک کر کہا۔ وہ شدت سے رو دی۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، پر قطعی قابو نہ کر پا رہی۔ وہ اسے ایک دوسری لڑکی سے بات کرتے سن کر ساری بات روئی تھی۔ گزشتہ ساری رات اس نے کانٹوں پر چلتے سلگتے سسکتے گزاری تھی، اور اب ولید کا وہی انداز تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ انا، یار کیا بات ہے؟ وہ ایک دم اس کے یوں شدت سے رونے سے گھبرا گیا تھا۔ مجھے جانے دیں۔ انا کسی بھی طور اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائی تو غصے سے کہہ دیا، اوکے، مگر اس خوبکی کی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ وہ قطعی پریشان ہو چکا تھا۔ انا نے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ولید کو دیکھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تفکر بھی تھا۔ جب آپ کو میرے پل پل بدلتے موڈ کا اچھی طرح پتہ چل رہا ہے، میں خفا ہوں، پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، ہر چیز ہر کیفیت کا اندازہ لگا رہے ہیں، تو پھر ان کے اسباب اور وجہ سے بھی بے خبر نہیں ہوں گے آپ میرے منہ سے کیا سننا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو؟ وہ ایک دم جذباتی ہوتے کچھ کہتے ایک دم رک گئی۔ وہ ایک دم نڈھال ہوئی تھی۔ ولید اس کے اس رد عمل سے ایک دم سٹپٹ آیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے وہاں سے نکلی۔ ولید نے بے بسی سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس سے شدید خفا ہو کر گئی ہے۔ وہ اس کے بعد ولید کے سامنے نہیں آئی تھی۔ روشنی اور احسن گھر آ کر تیار ہو کر دعوت میں چلے گئے تھے۔ رات کے وہ لوگ واپس آئے۔ روشنی گھر آتے ہی ولید کے کمرے کی طرف آئی۔ ولید لیپ ٹاپ کھولے مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے، کیوں بار بار کال کر رہے تھے؟ میں پریشان ہو گئی تو اس کے بعد وہاں مجھ سے روکا بھی نہیں کیا۔ وہ بستر پر آ بیٹھی، اسکن کلر کی فراک میں ملبوس، ہلکے پھلکے میک اپ اور زیورات میں وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے انا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ولید نے لیپ ٹاپ ایک طرف کر دیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نے انا سے کوئی بات کی میرے حوالے سے اس رشتے کو لے کر، یا پھر کوئی بھی بات؟ روشنی نے حیران ہو کر دیکھا۔ ولید کچھ الجھا ہوا تھا۔ کب؟ آج کل یا پھر ان 2-3 دنوں میں؟ نہیں، بس رشتے کا بتایا تھا تب جب آپ سے بھی بات کی تھی۔ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا؟ نہیں، مگر انا کا رویہ بہت بدلا ہوا ہے میرے ساتھ۔ کیسے؟ ولید نے بہن کو دیکھا، کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھٹک دیا۔
نہیں کچھ بھی نہیں، مجھے وہم ہو سکتا ہے۔ کیا انا نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ ولید نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پہلے وہ صرف مجھ سے بھاگ رہی تھی، میں نے سمجھا کہ وہ اس منگنی کو لے کر ایسا کر رہی ہے، مگر اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ مجھ سے اچھی خاصی خفا اور بدگمان بھی ہے، ولید نے کہا۔ روشانی نے بغور بھائی کو دیکھا۔ ایک بات بتائیں ولی بھائی، ولید نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انا آپ کی زندگی میں کس مقام پر ہے؟ ولید خاموش ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیسے جذبات رکھتی ہے، آپ بے خبر نہیں، مگر آپ کے نزدیک وہ کس مقام پر ہے یہ جاننا ضروری ہے میرے لیے۔ سچ سچ بتائیں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ بستر سے اتر کر کھڑکی کے پاس جا رکا۔ وہ ہماری کزن ہے، اس لحاظ سے وہ میرے لیے اہم ہے۔ روشنی نے بھائی کی پشت کو گھورا۔ اور فیانسی کی حیثیت سے؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، یہ پاپا کا فیصلہ تھا اور بس۔ ولید کا انداز ایک دم دو ٹوک تھا۔ روشنی نے بھائی کو گھورا۔ اب تو میں آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے نا، اب تو آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو کسی اور کو پسند کرتے ہیں کیا؟ میں اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، ولید نے ایک دم سختی سے کہا تو روشانی حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا واقعی ولید کی زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی تھی؟ وہ لرز گئی۔ بھائی انا بہت ہی حساس اور شدت پسند بھی لڑکی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ابھی کلیئر کر دیں، ابھی اس کا بہت نقصان نہیں ہوا، مگر بعد میں وہ آپ کی طرف سے ایسی کوئی بھی زیادتی سہ نہیں پائے گی۔ اس کا انداز ایک دم کڑوا ہوا تھا۔ تم بنا جس بات کے لیے میں نے تمہیں بلوایا وہ پتا کر کے بتاؤ کہ اب وہ مجھ سے کس بات میں خفا ہے۔ میں کیوں پتا کروں؟ آپ کا اپنا مسئلہ آپ خود ہینڈل کریں۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اگر انا کے ساتھ ذرا بھی زیادتی ہوئی تو میں قطعی لحاظ نہیں رکھوں گی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ روشنی نے بڑی بد لحاظی سے کہا تھا۔ ولید نے اسے گھورا۔ تم خواتین بھی بس عقل سے پیدل ہو، اس سے کوئی بات مت کرنا، میں خود دیکھ لوں گا، ولید نے جھنجھلا کر کہا اور کھڑکی میں جھک گیا، مگر پھر ایک دم چونکا۔ انا لان میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کے بعد اب دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ہم خواتین عقل سے پیدل ٹھہری ہوں اور آپ لوگ عقل مند ترین مخلوق، بہتر ہے خود ہی اس سے بات کریں، اگر خفا ہے تو وجہ پوچھیں، میں درمیان میں نہیں آؤں گی، ویسے بھی میرا اور اس کا رشتہ ایسا ہے کہ میں آپ کے حوالے سے اس سے کوئی بات نہیں کروں گی، روشانی کہہ رہی تھی۔ وہ توجہ دیے بغیر کھڑکی میں مزید جھک گیا۔ وہ چیئر پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی، لان کے بلب کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ایک دم کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کی طرف لپکا۔ کدھر؟ روشنی حیران ہوئی تھی۔ تم جا کر آرام کرو، اگر وہ میری وجہ سے پریشان ہے یا خفا ہے تو میں خود ہی دیکھ لوں گا، وہ اس کو کہہ کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ تیزی سے راہداری کراس کرتے دوسرے پورشن میں آ کر وہ لان میں نکل آیا۔ انا بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر اس طرح کمرہ بند کر کے یا افسردہ بیٹھ کر رونے سے مسئلے حل ہوتے تو ساری دنیا اس فارمولے پر عمل کرتی، اس نے اس کے عقب میں جا کر کہا۔ انا حیران ہو کر پلٹی تھی اور پھر اسے موجود پا کر اس کے چہرے کے زاویے تن گئے۔ ولید اس کے عقب سے سامنے آ گیا۔ انا نے لب بھینچ لیے، وہ ٹانگیں نیچی کر کے جوتا پہننے لگی، تبھی ولید نے اس کے ساتھ ہی بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناراضی، غصہ، خفگی سبھی بہت اچھی چیزیں ہیں، مگر ساتھ ہی سیکنڈ پارٹی کو پتہ بھی تو چلے کہ کوئی اس سے خفا ہے، اس کے لیے رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، ولید نے مسکرا کر کہا تھا۔ انا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو ولید نے دباؤ ڈالتے مزاحمت سے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ولید کو سامنے دیکھ کر اس کی آواز پھر روند گئی تھی۔ تم مت کرو، میں تم سے کر لیتا ہوں، ولید نے مسکرا کر کہا تو اس نے ولید کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی اٹریکٹیو تھی، دل کو کھینچ لینے والی۔ ایک دفعہ پھر اسے اپنے دل اپنے بس سے باہر ہوتا محسوس ہوا۔ ولید نے ہاتھ میں تھاما، اس کا ہاتھ اپنے سامنے کیا، اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انا دوسرے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں در آنے والی نمی صاف کر رہی تھی۔ بابا کی چوائس بڑی لاجواب ہے، ولید نے کہا تو اس نے چونک کر ولید کو دیکھا، وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو اس نے گرفت مزید سخت کر لی۔ ولید نے دوسرے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی کو چھوا۔ جب بابا نے مجھے یہ انگوٹھی دکھائی تھی تو مجھے کوئی خاص اچھی نہیں لگی تھی، مگر اب یہ تمہارے ہاتھ میں آ کر سچ سی گئی۔ اس کے الفاظ پر ہنا ساری ناراضی بھول کر گھبرا سی گئی تھی۔ ناراضی کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری ہوتا ہے مائی ڈیئر، اب جلدی سے بولو کہ یہ سارا نزلہ مجھ پر کیوں گر رہا ہے، ولید نے اگلے پل سنجیدگی اختیار کی۔ آپ کو اس سے کیا میں ناراض ہوں، کیوں ہوں، کیا وجہ ہے آپ سے مطلب، ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی بھی عورت کو راضی کرنا زندگی کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ نے مجھے راضی کیا ہی کب ہے، اس نے خفگی سے کہا۔ چلو اب خود چل کر آیا ہوں تمہارے پاس تم سے معافی مانگنے، کہو کیا لوگی راضی ہونے کا، کہو تو تمہارے قدموں میں جھک کر معافی مانگ لوں، بہت زیادہ سنجیدگی میں کہا گیا۔ انا حیرت سے دیکھنے لگی۔ ولید کی گرفت میں اب بھی اس کا ہاتھ تھا جو وہ بہت آہستگی سے سہلا رہا تھا، وہ ایک دم موم کی طرح پگھلنے لگی۔
پلکوں کی جھالگر آرزوں پر جھکی تو چہرے پر ایک دم حیا کی اداسی سی چھا گئی۔ ولید ایک دم حیرت زدہ رہ گیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بغور تکتا چلا گیا تھا۔ ایک فسوں تھا جو رات کی خاموشی اور ارد گرد کی تنہائی کے دونوں کے گرد پھیلا تھا۔ انا، بعض اوقات جو دکھائی دیتا ہے وہ قطعی سچ نہیں ہوتا۔ تم بہت اچھی ہو، اتنی کہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ… ولید بھی ایک لمحے کو اس فسوں کا شکار ہو گیا تھا، وہ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا مگر پھر سنبھل گیا۔ اس نے انا کو دیکھا، اس کا حسن خیرہ کن تھا، اس کا وجود مثل ماہتاب تھا، اس کی پلکوں کی جھالر اس کی حیا کی گواہی دے رہی تھی، اس کی آرزوں کی لالی اس کے اندر کے موسم کا پتہ دے رہی تھی، اس کے ہاتھ کی لرزش اس کی کمزوری سب دکھا رہی تھی۔ ولید نے اس کا ہاتھ ایک دم چھوڑ دیا تو وہ چونکی۔ آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا تو ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال جو بھی ہے، مگر تمہاری ناراضی، تمہاری خاموشی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ولید ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف سے پشت کیے کہہ رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ آؤ ذرا ٹہلتے ہیں، بڑے دن گزرے، تم سے کوئی تفصیلی بات ہی نہیں کی۔ وہ اس کی طرف چہرہ کرتے ولید نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک دم سر ہلا گئی۔ ولی کی اتنی سی توجہ سے وہ کھل اٹھی تھی۔ ولید کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے وہ خود کو ہر قدم پر معتبر سی سمجھ رہی تھی۔ انا، چند قدم چلنے کے بعد ولید نے پکارا تو وہ رک گئی۔ تم زندگی میں میرے ساتھ کس حد تک چلو گی؟ ولید بھی اس کے سامنے رک گیا۔ ولید پوچھ رہا تھا، وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر کبھی میں تمہیں کہوں کہ ان سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو تو چلو گی؟ وہ ساکن رہ گئی۔ وہ ایسا کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں؟ بولو، دو گی میرا ساتھ؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ انا نے دونوں مٹھیاں بھیج لی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ولید نے چند پل اسے بغور دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ چھوڑو، میں مذاق کر رہا تھا، وہ کہہ کر پھر چلنا شروع ہو گیا، جبکہ انا ابھی بھی حیرت زدہ تھی، اپنی جگہ ساکن۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ ولی، اس نے پکارا تو ولید رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی بھی اسی جگہ کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے پھر آ کھڑا ہوا۔ آپ نے ایسا مذاق کیوں کیا؟ وہ سنجیدہ تھی۔ ولید مسکرا دیا۔ چھوڑو، کہا نہ صرف مذاق تھا، بس یوں ہی اوٹ پٹانگ باتیں اکثر دماغ میں آ سماتی ہیں جن کا کوئی واضح مطلب نہیں ہوتا۔ جب کوئی واضح مطلب نہیں ہوتا تو پھر ایسی باتیں دماغ میں سماتی ہی کیوں ہیں؟ وہ ابھی بھی پریشان تھی۔ ولید نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ رات آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ چلتے چلتے اچانک اس نے پوچھا۔ ولید ٹھٹک کر رک گیا۔ کب؟ اس نے انا کو دیکھا، وہ ارد گرد دیکھتے اسے نظر بچا رہی تھی۔ رات میں آپ ادھر ٹیرس پر تھے، میں لان کی سیڑھیوں پر تھی۔ اوہ، ولید نے اسے بغور دیکھا۔ کاشفا تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پھر آپ نے اس کی مدد کی، مگر اب دونوں کی اتنی دوستی کیسے ہو گئی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال کر گئی تھی۔ ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ دوستی ہونے کے لیے کیا کسی خاص وجہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ولید نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے جس طرح کی وہ لڑکی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ آپ خود چل کر اسے دوستی کرنے گئے ہوں گے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، ولید نے ٹالا۔ مگر مجھے وہ اچھی نہیں لگی، بالکل بھی نہیں، انا نے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ اب بتاؤ، ناراض کیوں تھی؟ ولید نے قطعی مختلف بات کی تھی۔ انا کو لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی، اس کے چہرے پر ایک دم سرخی سی چھا گئی۔ میں کوئی ناراض فراز نہیں تھی، وہ کہہ کر پھر چلنے لگی۔ ولید بھی ہم قدم ہوا۔ اوکے، تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ شام سے پہلے تمہارا ہم شکل کوئی بھوت دود تھا جو آنسو بہاتا وہاں سے نکلا تھا۔ ولید کے انداز میں شوخی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اسے اپنی جذباتیت پر غصہ بھی آنے لگا۔ خواہ اس کے سامنے جذباتیت دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ چلو اب تو یقین دہانی کروا دو کہ محترمہ اب ناراض نہیں ہے نا؟ وہ سال چلتے تسلی چاہ رہا تھا۔ وہ ہنس دی۔ یہ پہلی بار بے اختیار ہر تکلیف و اذیت سے آزاد ہنسی تھی، وہ جو اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ ولید نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہوں، اور اگر کبھی ہو گئی تو مجھے منانا کون سا مشکل کام ہے، آپ منا لیجئے گا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ولید بس اسے دیکھنے لگا۔ دل پر پڑا بوجھ پتہ نہیں کم ہوا تھا یا مزید بڑھ گیا تھا۔ ولید کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ لب بھینچ گیا اور پھر انا کے ساتھ قدم ملانے لگا، مگر اب کی بار اس کا رخ اندر کی جانب تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، عادلہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اسے اس کے آنسو نہیں بھولتے تھے، اور اپنے بیٹے کے لیے اس کی تڑپ اسے رہ رہ کر ہی یاد آئی۔ آفس سے واپسی پر وہ سارا وقت خاموش رہی۔ کیا بات ہے، کوئی الجھن ہے؟ ہادیہ نے پوچھا۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ ہادیہ سے کہہ دے، مگر پھر ٹال گئی۔ کوئی بات نہیں، آج ہمارے گھر چلو، ڈرائیو کرتے، ہادیہ نے کہا۔ نہیں، گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ فون کر دو۔ نہیں، پھر کسی دن، چھٹی والے دن چکر لگاؤں گی۔ اوکے۔ ہادیہ، یہ سر عباس کا
بیبی کس کے پاس ہے، ماما کے یا باپ کے؟ سر عباس کے پاس۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، اور یہ سر عباس کریکٹر وائز کیسے ہیں؟ کیوں، تم اتنے دن سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہو، ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ ہادیہ نے حیرانی سے پوچھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بعض اوقات اندازے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہادیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ پتہ نہیں، میں بہت الجھن میں ہوں۔ ہادیہ حیران ہوئی۔ اس نے ایک طرف سائڈ میں گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ کہا یا ڈانٹا ہے تمہیں؟ رابعہ سنبھلی، پھر مسکرا دی۔ نہیں تو پھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کا جی چاہا کہ عادلہ کی اپنے گھر آمد اور کال سمیت سب بتا دے، مگر پھر خاموش ہو کر نبی میں سر ہلا گئی۔ ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ پہلے دن سے ہی ان سے تلخ کلامی ہو گئی تھی تو ذہن میں ایک عجیب سا امیج بن گیا جو مجھے ان کے بارے میں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اوف، میں تو ڈر گئی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہوگی، اور تم ایسی لڑکی تو نہیں ہو جو ان سے ڈرنے کی کوشش کرے، اور اب تو رویہ بھی تمہارے ساتھ کافی بہتر ہے۔ ہادیہ کے الفاظ پر اس نے سر ہلا دیا۔ ویسے بے فکر ہو، سر عباس بہت ہی ریزرو رہنے والے کائنڈ پرسن ہیں۔ وہ تو عادلہ کے ساتھ ان کی نہیں بنی، ورنہ اب بھی لڑکیاں ان کی زندگی میں شامل ہونے پر فخر محسوس کریں گی۔ اچھا، کہیں تم بھی تو ان میں شامل نہیں ہو؟ اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے رابعہ نے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ اگر میں ابو بکر کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوتی تو شاید سوچتی۔ ہادیہ افسردہ ہو گئی تھی۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چھوڑو، سمجھ لو وہ بھی عام لڑکوں جیسا ایک انسان تھا۔ اگر اسے تمہاری پرواہ ہوتی تو اب تک کچھ کرتا، کم از کم تم سے اتنے سالوں میں رابطہ تو کرتا۔ نہ جانے کہاں ایک تنہا لڑکا جس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، تمہیں بھی ساری دنیا چھوڑ کر ایک وہی ملا تھا۔ میں بہت بار سوچتی ہوں کہ اب اسے بھول جاؤں، مگر اب میرے بس میں نہیں، اور مجھے کبھی بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ اس کو میں ناپسند تھی۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہوگا۔ ہادیہ کی افسردگی میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ صرف لگتا تھا نا، اس نے کبھی اپنی زبان سے اظہار تو نہیں کیا تھا، جس طرح وہ تم لوگوں کی زندگی میں آیا چلا بھی گیا۔ خان بابا بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے کسی بات پر ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ اس کا باپ پولیس میں تھا، تب اپنے باپ سے بھی نہیں ملتا تھا، ان کے پاس مدد مانگنے آیا تھا۔ اس کی ماں اس کے بہن بھائیوں کو لے کر بچپن میں کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں اور اپنی فیملی کی تلاش میں نکلا تھا، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، ہمارا گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلا گیا ہو، رابعہ نے خیال آرائی کی۔ نہیں، اگر وہ ادھر جاتا تو خان بابا کو تو ضرور علم ہوتا، اور پھر میں اس کی لگتی بھی کیا، وہ جو مجھے کچھ بتا کر جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں، اور وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ گیا۔ ہادیہ اس ٹاپک کو لے کر ہمیشہ سیریس ہو جاتی تھی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ اچھا چھوڑو، تم کیوں اب اپنی زندگی کو ضائع کر رہی ہو؟ ایک شخص پر تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی نا، نہ کوئی وعدہ، نہ میل، نہ ملاپ، بس اب سب بھول جاؤ۔ آنٹی بھی کئی بار مجھ سے شکوہ کر چکی ہیں کہ جو بھی اچھا پرپوزل آتا ہے تم انکار کر دیتی ہو۔ ہادیہ نے ایک گہرا سانس لیتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بس ابھی میں اس ٹاپک پر سوچنا نہیں چاہتی، نہ جانے مجھے کیوں یقین ہے کہ ابو بکر ضرور آئے گا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے میرا دل مایوس نہیں ہوتا۔ ہادیہ بہت پر امید تھی۔ رابعہ مسکرا دی۔ اللہ کرے، آمین، ہادیہ نے کہا تو وہ بھی سر ہلا کی۔ نہ جانے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تم ٹینشن فری ہو کر جاب کرو۔ سر عباس اور عادلہ دونوں کی فیملیز کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں سر وغیرہ۔ عادلہ تو بدقسمت ہے جو سر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ہادیہ کے الفاظ پر رابعہ پھر الجھی۔ مگر وہ عادلہ کے آنسو، اپنے بیٹے کے لیے اس کی تڑپ، ہو سکتا ہے عادلہ اتنی غلط نہ ہو، سر عباس یا ان کی فیملی ہی کی کوئی سازش ہو، دنیا کے سامنے عادلہ کو غلط بنا کر پیش کر رہے ہو۔ مائی گڈنس، ہادیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ انبلیویبل، ابھی چند دن پہلے عادلہ سب لوگوں کے سامنے تمہیں برا بلا کہہ کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے عادلہ کو کسی بات کا غصہ اور مجھ پر نکال گیا ہو۔ ہادیہ کافی حیران تھی۔ امیزنگ، وہ عورت تمہیں کئی بار برا بھلا کہہ چکی ہے اور تم اس کی فیور کر رہی ہو؟ میں کسی کی فیور نہیں کر رہی، میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر عادلہ واقعی کرپٹ ہے تو اس کرپشن میں سر لوگوں کی فیملی کا کیا رول ہے؟ سر لوگوں کی فیملی اوور آل ایمانداری کے ساتھ چل رہی ہے۔ عادلہ، اس کا بھائی اور ایک بہن پیسے کی فراوانی نے سب کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ ہر بری عادت ان تینوں میں موجود ہے، اور بھائی تو نمبر 1 فلرٹ ہے، لوفر اور گونڈا۔ ہادیہ نے پھر سکون سے سب کہا تو رابعہ لب دانت تلے دبا گئی۔ جو بھی ہو، میں اب عادلہ کی کسی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ مجھے کیا سر عباس اس سے جیسا بھی سلوک کریں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیوں اس قدر انوالو ہو رہی ہوں؟ بھاڑ میں جائیں دونوں۔ مسلسل ایک ہی بات کو سوچتے بہت چڑ کر اس نے تنفر سے سوچا۔
شیوار گھر آئی تو بابا صاحب گاؤں جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ شاہ زیب صاحب منع بھی کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر سے 2-3 اور سیشن کروا لیں، مگر وہ کسی بھی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ مجبوراً شاہ زیب صاحب کو ڈرائیور کے ساتھ ان کو بھیجنا پڑا تھا۔ انہوں نے دریا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ انکار کر گئی تو شیوار نے ایک دم بابا صاحب کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک تو مہرالنساء کی شادی کی تاریخ طے کرنے والی بات پر وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے ایاز کی ضمانت ہو جانے کی اطلاع نے بھی اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایسے میں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا کر چھپ جائے۔ اسے جانے پر تیار دیکھ کر انکل اور ماجی دونوں نے منع کیا، مگر اس نے 1-2 دن کا پروگرام کہہ کر رضامندی لے لی۔ سو اسی وقت وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ 9 بجے تک وہ لوگ گاؤں میں تھے۔ 2-3 گھنٹوں کا سفر آرام و سکون سے گزرا تھا۔ حویلی پہنچنے پر تابندہ بوا اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، مگر وہ ان کے ساتھ نارمل ہی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرنے لیٹ گئی۔ سارا رستہ اس نے موبائل بند کر رکھا تھا، کمرے میں آتے ہی آن کیا۔ وہ بھی گہری نیند میں تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے غنودگی میں موبائل تھاما اور کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ بغیر اطلاع کے اس طرح بابا صاحب کے ساتھ جانے کا مقصد؟ دوسری طرف مصطفیٰ تھا جو بہت سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ شیوار کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ آپ؟ اس نے موبائل کو دیکھا، مصطفیٰ کے نمبر سے کال تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا۔ امی سے ملنے کو دل کہہ رہا تھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ کمرے میں سائیڈ لیمپ کی روشنی تھی اور اسی طرح لیٹی رہی۔ ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہیں تھا کہ وہ رات کے اس پہر اسے کال کرے گا۔ موبائل کیوں بند تھا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میری مرضی اور مائنڈ اٹ، میں آپ کو اطلاع دینے کی پابند نہیں، اس نے تلخی سے کہا۔ شیوار؟ مصطفیٰ نے ٹوکا۔ کال کیوں کی؟ اس نے اس کے غصے کو نظر انداز کر دیا۔ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ ایاز باہر آ چکا ہے، پھر بھی تم نے تنہا آنے کی غلطی کی۔ دوسری طرف مصطفیٰ نے غصے سے کہا۔ بابا صاحب ساتھ تھے، اس نے جتایا۔ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی تو تنہا بابا صاحب کیا کر سکتے تھے؟ اوپر سے تم نے موبائل بھی بند کر رکھا تھا۔ موبائل کی بیٹری چارج نہیں تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ واپس کب آنا ہے؟ دوسری طرف مصطفیٰ نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ 2-3 دن رکوں گی، اسے بادل نخوستہ بتانا پڑا۔ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ مصطفیٰ کا موڈ اب نارمل تھا۔ شیوار نے گہرا سانس لیا۔ آدھی رات کو لوگ کیا کرتے ہیں بھلا؟ لوگوں کا تو پتہ نہیں، میں تمہارا پوچھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ شاید بہت فری ہو کر کال کر رہا تھا۔ شیوار نے گھور کر موبائل کو دیکھا، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں کال بند کر رہی ہوں۔ رکو شیوار، مصطفیٰ نے فوراً کہا تو کال ڈراپ کرتے وہ رک گئی۔ اب کیا ہے؟ آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ماں جی رخصتی کا کہہ رہی ہیں، تابندہ بوا سے ابھی میری بات نہیں ہوئی، اس لیے مجھے نہیں علم کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ کل تک میں بھی رخصتی کے حق میں نہیں تھا، مگر آج بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جلد از جلد رخصتی ہو جانی چاہیے۔ شیوار ایک دم چونک گئی، نیند بھگ سے اڑ گئی۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اس نے تیزی سے کہا۔ میں تم سے تمہاری رائے نہیں مانگ رہا، بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ دوسری طرف مصطفیٰ کا تحکم بھرا انداز تھا، وہ ساکت تھی۔ آپ مجھ پر زبردستی کریں گے؟ اس نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ اگر آپ محترمہ میں عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو شاید کچھ اور سوچتا۔ مصطفیٰ کا انداز از حد سلگا دینے والا تھا۔ شیوار نے ایک دم شدید طیش میں آ کر موبائل بند کر دیا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھ رہی ہیں؟ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی، موبائل ایک طرف پڑکا تو دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ مصطفیٰ کا نام جگمگا رہا تھا۔ جی میں آیا کہ اگنور کر دے، مگر اس نے دوبارہ تھام لیا۔ اب کیا ہے؟ اس نے لہجے میں بہت تلخی تھی۔ میرے قریب ہوتی تو بتاتا کہ مجھے کیا ہے۔ مصطفیٰ کا بہت سنجیدہ انداز تھا۔ وہ چٹک کر رہ گئی، شرم سے چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ فضول سے مکالمے نہیں سننے، جو کہنا ہے صاف کہیں۔ بوا جی سو گئیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ انہوں نے حویلی میں کوئی کارخانے نہیں کھول رکھے کہ وہ اس وقت آدھی رات کو اس کی سپرویژن کریں؟ اس نے بہت سلگ کر کہا۔ دیکھیے مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آج سارا دن کالج میں بہت بیزی گزرا، اور پھر اس کے بعد یہ گاؤں کا سفر، میں اس وقت بہت تھکی ہوں۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے صبح کال کر لیجیے گا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے اس نے کہا تو دوسری طرف مصطفیٰ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ شیوار نے جواباً کچھ بھی کہے بغیر کال بند کر دی تھی۔ موبائل دوبارہ سرہانے پر ڈالتے وہ بستر سے اتر آئی۔ مصطفیٰ نے رخصتی کی بات کی تھی، اب اسے خاک نیند آنی تھی۔ وہ لائٹ آن کرتے کھڑکی کھول کر باہر حویلی کے وسیع و عریض صحن کی طرف دیکھنے لگی، جس کے دوسری طرف چھوٹا سا باغیچہ تھا، جہاں رات کی رانی کی مہک سارے ماحول میں رچی ہوئی تھی۔ کیا کروں؟ اگر امی نے میری بات ماننی ہی ہوتی تو وہ اس نکاح کو ہی کیوں ہونے دیتی؟ نہ جانے وہ کس سوچ میں ہے۔ بھلا کبھی مخمل میں بھی ٹاٹ کا پیوند لگا ہے؟ دیکھیں امی ایسے پرسکون ہے جیسے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری جان کن عذابوں میں ہے۔ کھڑکی پر جھک کر باہر دیکھتے وہ ایک دم سسک اٹھی۔
اور وہ دریا، اس کی باتیں، کس کس چیز کو نظر انداز کروں، اس کی آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری۔ اسے کچھ دیر قبل مصطفیٰ کا فیصلہ کن انداز یاد آنے لگا۔ شہوار کی بے قراریاں ایک دم بڑھنے لگیں۔ آخر امی بتا کیوں نہیں دیتی کہ میرا اصل کیا ہے، کون ہوں میں؟ مجھے یقین ہے وہ سب جانتی ہے، نہ جانے کون سی مصلحت انہیں زبان کھولنے سے روک دیتی ہے۔ وہ اضطراب سے کھڑکی بند کرتے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اور اب یہ نیا درد سر، ایاز پولیس کسٹڈی میں تھا تو کتنا سکون تھا، کم از کم اس کی طرف سے تو کوئی خوف نہیں تھا، اور اب اس کی وجہ سے مصطفیٰ کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ دوبارہ بستر پر آ کر بیٹھتے موبائل کو گھورتے اس نے سوچا، میں صبح امی سے حتمی بات کروں گی، مجھے یہ ذلت کی زندگی منظور نہیں، میں عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں، چاہے کسی جھونپڑی میں کیوں نہ ہو۔ ایک آخری اور حتمی بات ہوگی اب امی سے، ورنہ پھر میں بھول جاؤں گی کہ میرا ماں جیسا کوئی رشتہ موجود تھا۔ اس نے بہت جذباتی ہوتے ایک حتمی اور فیصلہ کن سوچ پر خود کو کار بند کرتے گہرا سانس لیا تھا۔ اگلے دن وہ سارا وقت تابندہ بوا سے بات کرنے کا وقت ڈھونڈتی رہی، مگر بوا اس سے کسی بھی وقت تنہا نہیں ملی۔ عصر کے وقت وہ نماز پڑھ کر لاؤنج میں آئی تو شہوار بھی فوراً وہاں آ گئی۔ امی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تابندہ بوا نے اس کے بہت دو ٹوک انداز کو دیکھا، اٹل اور فیصلہ کن انداز تھا۔ بیٹھو۔ وہ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ مہرالنساء آنٹی نے آپ سے رخصتی کی بات کی ہوگی، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تابندہ بوا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں کی تھی۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ نکاح ہو چکا ہے، تم اب ان کی امانت ہو، بھلا میں کیا کہتی؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو شہوار نے لب بھیج لیے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے باوجود آپ نے ان کو ہاں کہہ دی؟ وہ ایک دم شدید غم و غصے سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد اپنی گھر کی ہو جاؤ، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس نکاح کو لٹکانا نہیں چاہتی۔ تابندہ کا صاف اور سنجیدہ انداز تھا۔ اور وہ جو میرے کچھ ذاتی مفادات تھے ان کے بارے میں نہ آپ نے پہلے سوچا اور نہ ہی اب؟ امی میں آپ کو واضح کہہ چکی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ شہوار یہ خواہ کی ضد چھوڑو، جو ہو رہا ہے اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لو۔ جب کسی کو ہمارے ماضی وغیرہ سے کوئی لینا دینا دی تو پھر کیوں بار بار اس مسئلے کو الجھا رہی ہو؟ میں الجھا نہیں رہی، بلکہ بعد میں آنے والے مسائل سے بچنا چاہ رہی ہوں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی ایک کمپلیکس کے ساتھ زندگی گزاروں، ہمیشہ سر جھکا کر لوگوں کے طنز و حقارت سہ کر؟ وہ ایک دم جذباتی ہو گئی۔ یہ سب تمہاری مفروضے ہیں، یہ لوگ تمہیں بہت محبت سے اپنا رہے ہیں۔ شہوار نے لب دانتوں تلے دبا لیے، جی چاہ رہا تھا کہ دریا کے الفاظ و جملے کہہ ڈالے، مگر ضبط کر گئی۔ تو آپ نے یہ فائنل کر لیا؟ وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو مصطفیٰ کی بیوی ہو، وہ چاہے تو اسی وقت آ کر لے جا سکتا ہے، اصل بات تو نکاح ہوتا ہے، باقی سب تو محض فارمیلٹیز ہیں۔ یہ نکاح بھی محض آپ کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے سختی سے کہا تو تابندہ بوا نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا باپ تو بہت صابر اور قناعت پسند انسان تھا، بس اس کی عادت نہیں تھی، نہ جانے تم کس پر چلی گئی۔ شہوار نے بغور تابندہ بوا کو دیکھا، وہ اس کے باپ کی بات کر رہی تھی۔ میرے باپ کا ماضی کیا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تابندہ بوا نے اسے دیکھا۔ وہی سچ ہے جو تمہیں بارہا کہہ چکی ہوں۔ شہوار نے لب دانت تلے دبا لیے۔ آپ مہرالنساء آنٹی کو انکار کر دیں، میں یہ رخصتی نہیں چاہتی، میں آپ سے ہی بات کرنے حویلی آئی ہوں، موبائل پر تو آپ مل نہیں رہی تھیں، میرے انکار کے باوجود آپ نے ان کو ہاں کی، تو پھر آپ سے ملنے کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں بھی سمجھ لوں گی کہ باپ اور خاندان کے ساتھ ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ کہہ کر نہ ماں کے وہاں سے چلی گئی۔ شہوار بات سنو بیٹا، شہوار، تابندہ بوا نے آوازیں دی مگر وہ رکے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ تابندہ بوا نے پریشان ہو کر سر تھام لیا۔ نہ جانے کیا بنے گا اس لڑکی کا، سمجھتی کیوں نہیں کہ میں بھی مجبور ہوں۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 49 صفحہ نمبر 474 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 50 پہ سماعت فرمائیں۔